السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے دعوت و تبلیغ کی موجودہ صورتحال کے تعلق سے چند مفید باتیں بتائی ہیں۔ پہلے آپ حضرات ان باتوں کو سماعت فرمائیں۔ ایک سوال خاص طور پر کئی لوگوں نے دعوت و تبلیغ کے اندر جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اس کے بارے میں بھی فطری طور پر سب علماء کو فکر ہے، اس کی وجہ سے سوال آیا ہے۔ میں اس سوال کا جواب دینے کا اہل اپنے کو نہیں پاتا۔ کئی سال ہو گئے میں نے اپنے لبوں پر سکوت کی مہر لگا رکھی ہے۔ میرا دل جب اس کو یاد دلاتا ہے تو اس قدر غموں سے بوجھل ہو جاتا ہے کہ میں کچھ نہیں کہہ پاتا۔ میرے روئیں پر، میرے خاندان کے روئیں پر ہم نسلی طور پر تبلیغ کے غلام ہیں۔ دعوت و تبلیغ کی محنت کے ہمارے روئیں پر احسانات ہیں۔ اس لیے میں اس وقت صرف اتنا کہوں گا کہ آپ حضرات اللہ کے واسطے اس کی حفاظت اور درازی عمر کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں اور اللہ کے واسطے فریق نہ بنیں۔ جب دارالعلوم دیوبند میں اختلاف ہمارے اکابر کے درمیان ہوا تھا تو میں اس وقت مدینہ منورہ میں زیر تعلیم تھا، پڑھتا تھا، اور چھٹیوں میں گھر جب آنا ہوتا تھا تو کوئی ایک آدھ جملہ ہماری بھی زبان سے اپنی نادانی کم عمری میں کچھ نکل آتا تھا۔ ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی شدت کے ساتھ ہمیں تنبیہ کرتے تھے کہ دیکھو، بڑوں کے اختلاف میں چھوٹوں کو نہیں بولنا چاہیے۔ یہ بڑوں کا اختلاف ہے، بڑے آپس میں خود طے کریں، چھوٹوں کو کسی بھی فریق کے حامی اور مخالف نہیں بننا چاہیے۔ ہم نے یہی سیکھا ہے۔ یہ سارے حضرات ہمارے بڑے ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور یہ کام، یہ وہ ماں ہے جس کی چھاتیوں سے ہم نے ایمان و یقین کا دودھ پیا ہے۔ اس کو بیابرو ہوتے ہوئے دیکھنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ اس لیے لوگوں، اللہ کے واسطے مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی کہنے پر مجبور نہ کرو۔ بس مجھے ایک بات کا بہت احساس ہے، خدا کرے یہ احساس غلط ہو، کہ آپس میں باتوں کی حد تک ہم بہت فکر مند ہیں، لیکن کیا کسی نے اس مسئلے کو لے کر کوئی ایک دن روزہ رکھا، کوئی صدقہ نکالا، کچھ قربانی دی، کچھ آنسو بہائے اللہ کے ساتھ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا غم حقیقی نہیں ہے، مصنوعی ہے، اور ہمیں اختلافی باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ اور یہ ایک ہماری شدید اخلاقی خرابی ہے، جو اصلاح کے نام پر شیطان ہم سے غیبت کرواتا ہے۔ بدگمانیاں، الزام تراشیاں، بات کا بتنگڑ۔ شیطان ہم سے زنا تو نہیں کروا پاتا، شیطان ہم سے تاش نہیں کھلوا پاتا، شیطان ہم سے شراب نہیں پلوا پاتا، لیکن شیطان مومن کی بے حرمتی ہم سے صبح و شام دین کے نام پر کرواتا ہے۔ اگر فکر ہے تو باتیں مت کیجیے، روزہ رکھیے، صلاۃ الحاجت پڑھ کر بلک کر رو کر اللہ سے مانگیے کہ اللہ اس کام کو اور اس کے مراکز کی حفاظت فرما، اس کو لے کر چلنے والے تمام اکابر اور کارکنوں کی حفاظت فرما۔ اللہ اس کو امت میں جوڑ ہی کا سبب بنائے رکھ، اس کو توڑ کا سبب نہ بننے دے۔ آپ یہ کریں اور اپنی کرنے کے کام جو بتائے گئے ہیں اس میں مشغول رہیں۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے، اور اللہ کا ہر فیصلہ منصفانہ ہوتا ہے اور حکمتوں سے بھرا ہوتا ہے، چاہے ہم سمجھ پائیں چاہے نہ سمجھ پائیں، اور اللہ کی ذات بہت بے نیاز ہے۔ اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ۔ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔
اپنی فکر کریں ہمارا کیا ہوگا. ہم نجات کے مستحق ہیں اگر ابھی موت آ جائے تو. ہم سے اللہ تعالیٰ کیا یہ پوچھے گا کہ تم نے تبلیغ کے کام کو انتشار سے بچایا تھا, یا یہ پوچھے گا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی آنکھوں سے لاکھوں بار زنا کیوں کیا, تم نے کیوں جھوٹ بولے, تم نے کیوں غفلت اور ناسیت میں وقت گزارا. اس لیے بھائی یہ کسی اور بڑے سے پوچھیے, میں اس کے جواب دینے کا اہل نہیں ہوں. اسی لیے میں نے مستقل طور پر سکوت اختیار کر رکھا ہے. لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی کہ پچھلے سالوں کے کچھ بیانات ان کے درمیان کے کلپس نکال کر, آگے پیچھے کی ساری بات کو بالکل نکال کر, درمیان کے کلپس نکال کر اور یوٹیوب پہ ڈال دیے کہ تبلیغ کے اختلاف کے بارے میں, مرکز نظام الدین کے بارے میں مولانا سجاد نعمانی کے خیالات. میں نے آج تک اس بارے میں کوئی اظہار خیال نہیں کیا, نہ میں اس کا اہل. جی ہاں ناظرین, حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے جو باتیں کہی ہیں وہ ساری کی ساری باتیں بڑی مفید ہیں, بڑی اہم ہیں. ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے. واقعتاً یہ بڑوں کا اختلاف ہے. دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ان کے اس اختلاف کو ختم فرمائے, متحد ہو کر محبت اور الفت کے ساتھ کام کرنے کی سعادت مندی عطا فرمائے. اور ہم لوگوں کو اس تعلق سے روزے بھی رکھنا چاہیے اور کثرت سے دعا بھی کرنا چاہیے, استغفار بھی کرتے رہنے چاہیے. حضرت کی باتیں سننے کے بعد واقعتاً ہمارے اندر ایک تبدیلی آ گئی ہوگی, کیونکہ بڑے بڑے ہوتے ہیں, ان کا اختلاف وہ بھی ایک بڑی چیز ہے, لیکن چھوٹوں کو اس میں لب کشائی کرنا اچھی بات نہیں ہے. اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو اس معاملے کا علم ہی نہیں رکھتے, کسی کے باتوں میں اور کسی کے بہکاوے میں آ کر بلا بھلا کہہ دیتے ہیں کسی اور فریق کو, یہ اچھی بات نہیں ہے. حضرت کا بیان سن کر ایک شعر یاد آ گیا, کون مقبول ہے کون مردود ہے, بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے, جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کھوٹا کھرا کون ہے. کتنا اچھا شعر ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم اس معاملے میں سکوت اختیار کریں, اللہ سے دعا کرتے رہیں, ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے رہیں, نمازوں کا اہتمام کرتے رہیں, اور روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جوڑ دے, ان میں جو اختلافات اور جو خرابیاں ہیں اس کا خاتمہ فرما دے. جزاک اللہ خیرہ.